بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مجھے واٹس ایپ میسج آیا جو بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا, اسے کافی ہوشربا باتیں لکھی ہوئی تھی. تو اس میسج کو لے کر یہ میں نے آج کا آپ سمجھے ویلاگ اپنا بنا رہا ہوں. اور وہ صاحب نے خط لکھا ہوا تھا اپنے کو سینئرس کو. تو وہ خط جو ہے اس کو تھوڑا سا میں چینج کر رہا ہوں اور اس کا آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی جب سے ہوش سنبھالا ہے پاکستان میں ایک چیز مستقل ہے اور وہ ہے بے یقینی. اور یہ بے یقینی صرف سیاسی محاذ پہ نہیں, ہر طرف موجود ہے, ہر سیکٹر میں موجود ہے. سیکیورٹی صورتحال کی بات کی جائے تو پاکستان مسلسل حالت جنگ میں ہے. کھیل کے میدانوں کا رخ کر لیں تو ہر طرف ناکامی ہی ناکامی منہ چڑھا رہی ہے. غرض آپ معاشی سمت میں داخلہ اور خارجہ محاذ پہ دیکھ لیں یا مذہب پر, ہر ایک طرف جنون اور اندھیرا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. ایک دائرے کا سفر ہے جس میں مسلسل گھومتے جا رہے ہیں, منزل کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ جمہوریت ہمیں راس نہیں, کیونکہ حکمران طبقہ اور اشرافیہ خود کو ہر قسم کے قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. کرسیوں سے اترنے والا جو کہ اپنا مستقبل دلکش بنا چکے ہوتے ہیں فوری طور پہ گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں. جیسے زلفی بخاری, شہزاد اکبر, فرح گوگی, فواد چودھری, یہ سب کردار غائب ہیں. علی زیدی اب نئے کردار نئے سرے سے عوام پر مزید ناجائز ٹیکسز کا بول ڈال کر اپنا مستقبل سنوارنے میں مصروف ہیں. پہلے بھی یہ سنا تھا اور اب بھی یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ سب لٹ چکا ہے, پھٹ چکا ہے, خزانہ خالی ہے, ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. کیونکہ عوام ٹیکس نہیں دیتے اس لیے قرضہ لینا مجبوری ہے, جبکہ عام آدمی 1 روپے کی چیز سے بھی ٹیکس دیتا ہے. لیکن اربوں کی جائیدادوں کے مالک اس عام آدمی پہ حکمرانی کرتے ہیں اور سب کچھ فری میں استعمال کرتے ہیں. اور پھر قرضہ ملنے اور ٹیکس اکٹھا ہونے کے باوجود عوام کو ریلیف کے نام پہ بھی مزید ناجائز ٹیکسز لگانا ناگزیر ٹھہرتا ہے. دوسری آواز درباریوں اور خوشامدیوں کی ہے جو کہ سب اچھا ہے کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں. میرے منہ میں خاک, وہ کیا کہتے ہیں, خاک بدایان, لیکن موجودہ حالات انتشار کی طرف جا رہے ہیں, کسی سول انریسٹ کی طرف جا رہے ہیں. عوام یہ پوچھنے میں حق بجانے پہ کہ یہ ایک ایسی جمہوریت ہے جس میں عوام کے لیے کچھ نہیں بلکہ اس کی رگوں سے ٹیکس نچوڑ کر مراد اور آسائشیں اشرافیہ کو دی جا رہی ہیں. IMF کے مشکل فیصلوں کی زد میں عام آدمی ہی کیوں آ رہا ہے؟ ان تمام مشکلات میں ایک سی پیک ہی روشنی کی کرن تھا جس کو پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے گیم چینجر کہا جاتا تھا. اب اس حوالے سے بھی حقیقت آشکار ہوئی ہے کہ ہماری بیوروکریسی سمیت حکمران اشرافیہ نے اس کو بھی کھلے لائن لگایا ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس میں رکاوٹیں کیوں پیش آ رہی ہیں, کیوں اس کے پروجیکٹس مکمل نہیں ہو سکے ہیں. سی پیک پہ کام کرنے والے چائنیز کیوں نشانہ بن رہے ہیں؟ بلا شبہ خطے میں چائنیز اثر رسوخ سے خائف امریکہ کی ایک بہت بڑی گیم جاری ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر موجود کچھ لوگ سیاسی مخالفت کی بنا پر سوشل میڈیا پہ بے بنیاد پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. ان کا ایسا کرنا ملک دشمنی سے کم نہیں ہے, اور یہی وہ خاص طبقہ ہے جو شہداء کی قربانیوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے, ان کے بارے گمراہ کن پروپیگنڈا کرتا ہے. میں تو حیران ہوں کہ PTI رہنما عمر ایوب کہتے ہیں کہ سی پیک کو سب سے زیادہ خطرہ بدامنی سے ہے, لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ امن قائم کرنے کے میں سیاسی جماعتوں کا کردار اور ذمہ داری کیا ہے. کیا PTI بحیثیت جماعت پائیدار امن قائم کرنے کے معاملے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے؟ خیبر پختونخوا میں صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی تو ترغیب دے رہی ہیں. وہ خود ایسے کاموں میں پیش ہے جس سے لوگ ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. کیا یہ بدامنی نہیں ہے؟ کیا یہ میوٹنی نہیں ہے؟ ویسے میری طرف سے حکومت پاکستان کے لیے ایک مفت مشورہ ہے. اگر علی امین گنڈا پور گرڈ اسٹیشن میں گھسنے کی بار بار دھمکیاں دیں تو ان کو کہیں کہ وہ بلا خوف و خطر آئے گرڈ اسٹیشن بند کریں. ہم اس وقت اڈیالہ جیل عمران خان کی بتی کاٹ دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ وہیں پہ رہے گا بغیر بتی کے. یہ فیصلہ آپ کا ہے, آپ نے گریٹ اسٹیشن آنا ہے کہ نہیں آنا. 12 عید گزر جانے کے بعد چند ہی دن میں ایک اہم چائنیز وزیر کی پاکستان آمد اور ان کی پاکستان میں مصروفیتوں کے اختتام پر آپریشن عزم استحکام کے اعلان نے مجھے ہرگز حیران نہیں کیا. میری نظر میں آپریشن عزم استحکام کی کامیابی کے لیے لازمی ہے مدین میں ہونے والے واقعے کی ہر ممکن زاویے سے چھان بین ہو, کیونکہ پاکستان آمین اپنی لاتعداد جانوں کے نذرانے پیش کر کے سوات اور اہل سوات کو ظالموں کے چنگل سے نجات دلائی تھی. افسوس اہل سوات نے ان قربانیوں کی شاید قدر نہیں کی ہے. سیاح کو قانون و عدالت سے ماورا قتل کر کے ان لوگوں نے وہی کردار ادا کیا جو کبھی سوات میں TTP والے کیا کرتے تھے. پھر بدامنی اور خونریزی کا یہ ثانیہ ایسے لمحات میں وقوع پذیر ہوا جب چائنا کے ایک اہم وزیر لیو جیان چاؤ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے ہوئے تھے. چائنیز وزیر نے ایک اہم سرکاری اجلاس سے بھی خطاب کیا جس میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, JUI, PTI کے منتخب افراد موجود تھے.
ان سب کی موجودگی میں لیو جیانپاؤ نے جو باتیں کی ہیں انہیں ایک جملے میں یوں سمیٹا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جب تک امن اور سیاسی پائیداری نہیں ہوگی یا غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال سے چائنیز قیادت کی جانب سے پاکستان کو واضح اور ایک اہم پیغام دیا گیا اور غالباً پہلی دفعہ دیا گیا۔ ہماری مگر بدقسمتی ہے کہ مذکورہ چائنیز وزیر ابھی پاکستان میں ہی تھے کہ بلوچستان میں شدید بدامنی کا ایک اور سانحہ پیش آ گیا۔ پھر سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا اور طوفان بدتمیزی پھیلا، جس خواجہ آصف اور احسن اقبال نے اس کی خوب کلاس دی، مگر تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مسلسل متضاد بیانات نے چلتی پہ تیل کا کام کیا۔ اس حوالے سے جو میں یاد ہے کہ پاک چائنا تعلقات کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کی تاریخ 2014 سے شروع ہوتی ہے، جب اس جماعت نے ڈی چوک پہ دھرنا دے کے چائنا کے صدر کا دورہ پاکستان ملتوی کروایا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی مختلف سطحوں پر یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ پاک چائنا اقتصادی راہداری کا منصوبہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ چائنا کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح پاکستان میں لایا جا رہا ہے۔ پھر جب اس جماعت کی حکومت بنی تو سی پیک کے منصوبوں کو عملاً بند کر دیا گیا اور حکومت کے وزراء نے ان منصوبوں کی شفافیت کے بارے میں سوالات اٹھا کر دوست ملک کو بدمزہ کیا، یہاں تک کہ چائنا کی حکومت نے پی ٹی آئی کے بہت سے وزیر اور مشیر جو تھے ان کے اوپر پابندیاں لگا دی کہ ان کو چائنا نہیں لے کے جاؤ۔ اور یہی پس منظر تھا جس کی وجہ سے یہ خیال تھا کہ پاکستان میں پیدا ہونے والی صورتحال نے چائنا کو مایوس کیا۔ اب وہ پاکستان کو بھول کر متبادل منصوبات میں توجہ دے رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین سے واضح ہو گیا تھا کہ اس قسم کی باتوں میں شاید کوئی صداقت نہیں، لیکن پروپیگنڈا اس زور و شور سے جاری رہا کہ جس پہ دونوں طرف سے نہایت اعلیٰ سطح پہ وضاحت کی گئی، لیکن ظاہر ہے صورتحال جیسی تھی ویسی رہی۔ چنانچہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بین الاقوامی رابطوں کے وزیر لیو جیانپاؤ نے اپنے دورہ پاکستان کے موقع پہ چائنیز سفارتکاری کی کا وہ نفیس اور براہ راست طریقہ اختیار کیا جس کے لیے وہ دنیا میں مصروف ہے۔ چائنیز وزیر کا انگریزی میں خطاب اقبال کی تصور کی یاد دہانی اور چائنیز سفارتکاری کے اسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے تاکہ ان کی تقریر کے جو معنی ہیں وہی لیے جائیں اور کوئی فریق اس کو دوسرے معنی نہ پہرا سکے۔ اور اس سے بھی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کا اجتماع ہے جسے چائنیز وزیر نے خطاب کیا۔ یہ کوشش اس حد تک تو کامیاب رہی کہ مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے نمائندے بیرسٹر علی ظفر نے اقتصادی راہداری منصوبے میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے چند ایسے اشارے بھی دیے جو نامناسب تھے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے نہایت چالاکی سے عدالتی فیصلوں کا ذکر کیا۔ یہ نامناسب بات تھی کیونکہ ایسا کر کے انہوں نے پاک چائنا دو طرفہ تعلقات کو پاکستان کی داخلی سیاست اور اختلافات سے منسلک کر دیا۔ اتنی اعلیٰ سطح کی کانفرنسز اور اجتماعات کے موقع پہ گروپ فوٹو بنانے کی روایت بھی ہوتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے نمائندے بیرسٹر علی ظفر اس میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے اختلاف پیدا کرنے کا رویہ اگلے روز بھی جاری رہا۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ایجنسیز سیکیورٹی کی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں کیونکہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی بجائے سیاسی مخالفین پہ زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ اب دیکھ لیں یہ کون ہے شخص؟ یہ شخص ہے ایوب خان کا پوتا جس نے مارشل لا لگایا پاکستان میں۔ کون ہے؟ گور ایوب کا بیٹا جس نے ضیاء الحق کو مضبوط کیا۔ یہ خود کون ہے جو مشرف کے لیے قسمیں اٹھاتا تھا یہ آدمی، اور آج یہ اپنی ایجنسیز کو اس طرح کہہ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤوف حسن نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک میں آئینی بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے طرز عمل نے اس قیمتی موقع کو ضائع کر کے ہمیشہ کی طرح بدمزگی پیدا کی ہے۔ کیسے ماحول اور انوائرمنٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے؟ کوئی غیر ملکی سرمایہ کار یا آنے کا رسک لے گا؟ سوال یہ ہے کہ ملک پہ بدامنی کی آگ بھڑکانے والوں کے خلاف آنے ہاتھوں سے کون نمٹے گا اور کب؟ مجھے تو طاقتور بھی سہمے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال حکومت نے اب آپریشن عزم استحکام منظور کر لیا، اب دیکھتے ہیں اس کے نفاذ سے کتنی کو بہتری آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر اپنے خاص کرم رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔